السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ مشاہدین کرام، آج آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی معروف اور مشہور حدیث، جسے حدیث جبرائیل علیہ السلام کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ حدیث پڑھ کر اس کا ترجمہ اور اس کی مختصر سی شرح آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ یہ حدیث حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ معروف صحابی رسول ہیں، دوسرے خلیفہ راشد ہیں، امیر المؤمنین کا انہیں لقب دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فاروق کے خطاب سے بھی نوازا۔ جب یہ مسلمان ہوئے تو اللہ رب العالمین نے اسلام کو قوت عطا فرمائی، اور ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب یہ خلیفہ منتخب ہوئے تو اسلام کا دائرہ انہوں نے اتنا وسیع کیا کہ بعض غیر مسلموں نے کہا کہ اگر حضرت عمر 10 سال اور زندہ رہ جاتے تو شاید پوری دنیا کے اندر کوئی بھی غیر مسلم باقی نہ رہتا۔ یہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 23 ہجری میں 10 سال 5 مہینے یا 6 مہینے کی خلافت کرنے کے بعد شہید کر دیے گئے۔ ابو لؤلؤ المجوسی نے نماز کی حالت میں آپ کے اوپر وار کیا اور آپ کو ایسا زخم ہوا جس سے آپ صحت یاب نہ ہو سکے اور اسی میں شہید ہو گئے۔ یہ حدیث حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی ہے، تقریباً کتب ستہ کے ہر کتاب میں یہ حدیث موجود ہے۔ صحیحین کے اندر یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، لیکن امام مسلم نے اسے حضرت ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ یعنی اس حدیث کے راوی کئی ایک ہیں، لیکن معروف اور مشہور حضرت ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح مسلم کے اندر سب سے پہلے حدیث یہی حدیث بیان کی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس حدیث کو۔ صحیح مسلم کے الفاظ کو اس لیے منتخب کیا گیا کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ الفاظ کے ناحیے سے سب سے بہترین محدث ہیں، جنہوں نے اپنے حدیث کی کتاب میں سب سے سہل اور آسان الفاظ اور عبارت کو جمع کیا ہے، بلکہ مکمل طور سے ایک حدیث اپنے تمام طرق کے ساتھ ایک جگہ مل جاتی ہے تو جو کسی بھی طالب علم کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ یہ حدیث پڑھتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے، اس کا ترجمہ کرتے ہیں، جاننے کی کوشش کرتے ہیں یہ حدیث کیوں اتنی عظیم ہے۔ اس حدیث کو حقیقت میں ہر عام و خاص کو، چاہے وہ عالم ہو، فاضل ہو یا ایک عام مسلمان ہو، اس حدیث کو بار بار پڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہ حدیث بعض علماء نے، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے علاوہ اور بھی سلف صالحین میں سے علماء نے اس حدیث کو ام السنہ قرار دیا ہے۔ جیسے سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہا گیا ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ کے اندر جو چیزیں مجملاً بیان ہوئی ہیں پورے قرآن کے اندر اسی کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ ایسے ہی یہ حدیث ام السنہ کہلاتی ہے۔ اس حدیث کے اندر جو اختصار کے طور پر، اجمال کے طور پر بیان کی گئی ہیں، وہی ساری احادیث کے اندر تفصیل کے ساتھ موجود ہیں۔ تو اس ناحیے سے یہ بہت عظیم حدیث ہے۔ حضرت عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، کہتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اطلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا یرى علیہ اثر السفر ولا يعرفه منا احد۔ کہتے ہیں کہ تبھی ایک آدمی آیا، مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے،
اور صحابہ کرام کو تعلیم دیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک ایسا آدمی آیا جس کا لباس نہایت ہی سفید اور صاف شفاف تھا، بال اس کے بہت ہی سیاہ تھے، شدید و سواد الشعر، لا یرا علیہ اثر السفر، اس کے اوپر سفر کا کوئی نشان نہیں دکھ رہا تھا، ولا یعرفہ منا احد، اور نہ ہی ہم میں سے کوئی اس کو جانتا تھا۔ تو اس دور کے اندر یہ چیز بہت تعجب خیز ہوتی تھی کہ کوئی آدمی سفر کر کے آئے اور اس کے اوپر سفر کے آثار نہ ہو، کیونکہ وہ سفر گھوڑوں پر یا اونٹ پر یا پیدل چل کر کے سفر کیا جاتا تھا، اور آدمی اپنے لباس کے ذریعے سے، اپنے چہرے کے وضاقتہ سے پہچان لیا جاتا تھا کہ یہ مسافر ہے۔ گرد و غبار اڑ جاتے تھے چہرے پر، بال پر، اور کپڑے کا رنگ بدل جایا کرتا تھا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی اس شخص کے اندر جسے پتہ چل رہا ہو کہ وہ مسافر ہے۔ ولا یعرفہ منا احد، اور ہم میں سے کوئی اسے جانتا بھی نہیں تھا۔ حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ آدمی آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا۔ فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اس آدمی نے اپنے گھٹنے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے ملا دیا۔ ووضع کفیہ علی فخذیہ، اور اپنے دونوں ہتھیلیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ران پر رکھ دیا، اور بعض محدثین کے بقول، بعض حدیث کے الفاظ کے بقول، انہوں نے اپنے ہاتھوں کو اپنے ران پر رکھا۔ وقال یا محمد، اور کہا کہ اے محمد۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ کرام اس بات کو پسند کرتے تھے کہ کوئی بدو، کوئی دیہاتی، کوئی عربی آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرے، کیونکہ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور جلالت کی بنیاد پر، اور ادب و احترام اتنا زیادہ تھا کہ بسا اوقات سوالات کرنے سے گھبراتے تھے، اس لیے پسند کرتے تھے کہ کوئی بدو آئے، کوئی اجنبی آئے، کوئی دیہاتی آدمی آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کھل کر کے سوال کرے اور ہم سب اس سے فائدہ اٹھائیں۔ مجلس، علمی مجلس قائم تھی، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، یہ شخص آتا ہے اور پورے مجلس سے گزر کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کے بیٹھ جاتا ہے، اور اپنے گھٹنے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے ملاتا ہے، اپنے ہاتھوں کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ران پر یا اپنے ران پر رکھتا ہے۔ وقال یا محمد، اور کہتا ہے کہ اے محمد۔ بعض شرح حدیث نے ذکر کیا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے اس وقت کی بات ہو جب اللہ رب العالمین نے ابھی تک اس بات کی حرمت نہیں نازل کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عام لوگوں کی طرح سے خطاب نہ کیا جائے، لیکن اکثر شرح حدیث نے لکھا ہے کہ نہیں، یہاں وہ ایک عربی، ایک بدو شخص کی شکل میں آئے تھے، اور بدو جو اس دور کے ہوتے تھے ان کے خطاب کا انداز ایسے ہوا کرتا تھا، یا محمد کہہ کر کے نام کے ساتھ وہ بھی بلند آواز سے پکارا کرتے تھے۔ انہوں نے جتنے طریقے اختیار کیے، سب سے پتہ چل رہا تھا کہ یہ ایسے شخص ہیں جو ایک دیہاتی ہیں، ایک عربی ہیں، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، پوری مجلس سے گزر جاتے ہیں۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے سلام بھی نہیں کیا، اور ویسے ہی جا کر کے ان کے پاس بیٹھ گئے اور کہا یا محمد اخبرنی عن الاسلام، آپ مجھے اسلام کے بارے میں بتلا دیجئے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا۔ کہا کہ آپ اسلام کے بارے میں مجھے بتلائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ آپ اس بات کی گواہی دو کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، روزے رکھو، رمضان کے روزے رکھو، اور بیت اللہ کا حج کرو اگر تمہیں اس کی استطاعت ہو۔ قال صدقت، کہا کہ آپ نے سچ کہا۔ فعجبنا له يسأله ويصدقه، یہ اور بھی تعجب خیز تھا کہ سائل بن کر کے سوال کر رہا ہے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں تو تصدیق بھی کر رہا ہے۔ تصدیق کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کو اس کا جواب پتہ تھا، حالانکہ صحابہ کرام جانتے تھے کہ یہ شخص کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نہیں دیکھا گیا، تو اس لیے اور بھی زیادہ ان کے لیے تعجب خیز چیز تھی کہ سوال کرتا ہے اور جب اللہ کے رسول جواب دیتے ہیں تو وہ اس کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے بارے میں پوچھا گیا۔ اسلام کا تعلق ظاہری اعمال سے ہے، ظاہری اعمال
یعنی پریکٹیکل کی جو چیزیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری چیزیں اس کے اندر جمع کیا، اور اسی حدیث سے اس کے علاوہ اور بھی حدیث ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں، اور جنہیں ارکان اسلام کہا جاتا ہے، یعنی شہادتین کا اقرار، نماز کا قیام، زکوٰۃ کی ادائیگی، رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا اگر اسے اطاعت ہو۔ تو اسلام ظاہری اعمال کا نام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر بیان کیا۔ پھر وہ شخص آپ سے سوال کرتا ہے، کہتا ہے فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایمان کے بارے میں مجھے بتلا دیں۔ آپ کہتے ہیں تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ۔ کہا مجھے ایمان کے بارے میں بتلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ اللہ کے اوپر ایمان رکھو، اس کے فرشتوں کے اوپر ایمان رکھو، اس کے تمام آسمانی کتابوں کے اوپر ایمان رکھو، اس کے رسولوں پر ایمان رکھو، آخرت کے دن کے اوپر ایمان رکھو، اور تقدیر کی اچھائی اور برائی کے اوپر ایمان رکھو۔ تو جب ایمان کے بارے میں پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قلبی اعمال کو بتلایا، جس کا تعلق اعتقادات سے ہے، جس کا تعلق دل سے ہے، اور جسے ارکان ایمان کہا جاتا ہے، جو کہ 6 ہیں: اللہ پر، فرشتوں پر، تمام آسمانی کتابوں، تمام رسولوں، آخرت کے دن اور اچھی بری تقدیر کے اوپر ایمان رکھنا۔ قال صدقت، پھر اس نے یہی کہا کہ آپ نے سچ کہا۔ قال فأخبرنی عن الإحسان، کہا کہ مجھے احسان کے بارے میں بتلائیں، احسان یعنی اخلاص کے بارے میں بتلائیں، دوسرے لفظ میں اگر کہا جائے۔ قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، آپ ایسے عبادت کرو گویا کہ آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہو۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر آپ اللہ کو نہیں دیکھتے تو یہ یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھتا ہے۔ یہ احسان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ اس حدیث کے اندر جو اسلام، ایمان اور احسان کا ذکر ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تینوں سوالوں کے جوابات بہت ہی وضاحت کے ساتھ دیا، علماء نے اسی حدیث سے مستنبط کرتے ہوئے کہا کہ دین کے مراتب 3 ہیں: اسلام، ایمان اور احسان۔ اسلام ظاہری اعمال کے ادائیگی کا نام ہے، ایمان اعتقادی اور قلبی چیزوں کا نام ہے، اور احسان اخلاص کا دوسرا نام ہے۔ سب سے اعلیٰ مرتبہ احسان کا ہے، یعنی آدمی اس طریقے سے ایمان اس کے دل کے اندر راسخ ہو جائے کہ خشوع، خضوع، خوف، توکل اور تقوی، پرہیزگاری اس کے دل کے اندر بیٹھ جائے، اس طریقے سے جم جائے کہ اس کے اعضاء اور جوارح بالکل اس کے تابع ہو جائیں، اور وہ آدمی ایسے عبادت کرے کہ گویا اپنے دل سے، دل کی رویت، دل کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کو دیکھ رہا ہو۔ اس حد تک ایمان اس کے دل کے اندر پختہ یقین کے ساتھ بیٹھ جائے۔ اسی چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بھی بیان کیا ہے، جو حدیث قدسی سے معروف اور مشہور ہے کہ وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيْهَا بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، کہ بندہ نوافل یعنی مستحبات، سنن کی محافظت کرتا ہے یہاں تک کہ اللہ رب العالمین اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ تو احسان کا مرتبہ یہ ہے کہ آدمی اس طریقے سے اللہ رب العالمین کے دین پر قائم ہو جائے، اس طریقے سے اس کے دل کے اندر ایمان راسخ ہو جائے کہ پھر وہ اللہ رب العالمین کی مکمل رحمت، اللہ رب العالمین کی مکمل احسان کے دائرے میں وہ ہو، اس کے اعضاء اور جوارح بالکل اللہ رب العالمین کی اطاعت کے تابع ہو جائیں، اور جیسا اس حدیث کے اندر ہے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے پیر بن جاتا ہوں، اور اس کی نگاہ، اس کے یعنی ساری چیزیں، سارے اعضاء اور جوارح اللہ رب العالمین کی اطاعت میں لگ جاتے ہیں اور معصیت و نافرمانی سے دور رہتے ہیں۔ تو یہ احسان ہے جس کو 2 ناحیوں سے تعبیر کیا گیا ہے، جس کو اگر کہا جائے کہ 2 مرتبے ہیں اس کے، ایک مشاہدے کا ہے، یعنی ان تعبد اللہ کأنک تراہ، گویا کہ آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہو۔ اس سے قلبی رویت مراد ہے، نہ کہ عینی رویت، آنکھوں کی رویت، کیونکہ آنکھوں کی جو رویت ہے وہ دنیا کے اندر پاسبل ہی نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے سب سے بڑی نعمت ہوگی قیامت کے دن۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے بات گویا اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر اتنا پختہ، اتنا راسخ ایمان نہ ہو تو کم از کم یہ تو احساس ہی ہو کہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ تو یہ سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے ایمان کا، جسے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بھی، جن کو ثلۃ من الاولین کہا ہے، یہ ایسے لوگ جو ہے، یہ پہلے کے لوگوں میں صحابہ، تابعین، تبع تابعین جو سلف ہیں، ان میں سے ان کی تعداد کثرت سے ہے، وقلیل من الآخرین، لیکن بعد کے دور میں بہت کم لوگ اس لیول تک
پہنچتے ہیں۔ تو یہ سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے احسان کا۔ اس کے بعد ایمان، احسان کے اعلیٰ مرتبے پہ جو پہنچتا ہے وہ آلریڈی ایمان اور اسلام اس کے اندر موجود ہوتا ہے، یعنی دل کے اندر جو ایمان ہے پختہ، احسان سے کم لیول کا وہ تو ہوتا ہی ہے، اور پریکٹیکل عمل بھی کرتا ہے۔ تو پہلا مرتبہ اعلیٰ لیول جو ہے وہ احسان کا ہے۔ اس کے بعد ایمان کا، ایمان قلبی اعتقادات اس کے دل کے اندر پختہ ہوں، عزم ہو، اور عمل بھی کرے۔ ایسا نہیں کہ جو مومن ہے وہ مسلم نہیں ہے، مومن بھی عمل کرتا ہے، اسلام کے تعلیمات کو اپناتا ہے، عمل کرتا ہے، اور اس کے دل کے اندر ایمان پختہ ہوتا ہے، لیکن اس لیول کا نہیں ہوتا جو ایک محسن کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد مسلمان، اسلام، جو شخص ظاہری اعمال تو کرتا ہے لیکن اس کے دل کے اندر اتنا ایمان پختہ نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو مومن کہلا سکے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس لیے تفریق کیا ہے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا۔ جب بدو نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے، اللہ رب العالمین نے کہا یہ مت کہو کہ ہم ایمان لے آئے، ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، یہ کہو کہ ہم اسلام لائے، ابھی ایمان تمہارے دلوں کے اندر جاگزین نہیں ہوا، پختہ نہیں ہوا۔ ایسے قرآن میں اللہ رب العالمین نے تفریق کیا ہے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یقیناً مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں۔ پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین نے تفریق کیا ہے ایک مسلم اور ایک مومن، اور ایک مسلمہ اور ایک مومنہ کے درمیان۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی احادیث ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلم اور ایک مومن میں تفریق کیا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کی بہت معروف اور مشہور حدیث ہے، صحیح ہے ان کی، جس کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نئے مسلمان جو ہوتے تھے ان کو آپ کچھ ہدایہ اور تحائف دے رہے تھے، ایک شخص کو چھوڑ دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص سمجھ رہے تھے ان کے نزدیک یہ شخص سب سے بہتر تھا اپنے ایمان کے ناحیے سے، اپنے اسلام کے ناحیے سے، تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ نے اس کو نہیں دیا، جبکہ انی لآراہ مؤمنا، میں تو اسے مومن سمجھتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اوا مسلمہ، یا یہ کہ مسلم۔ پھر کہتے ہیں سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر میں نے نبی کے فرمایا کہ اللہ کے رسول میں اسے مومن سمجھتا ہوں اور آپ نے اسے نہیں دیا، تو آپ نے فرمایا اوا مسلمہ، اور پھر تیسری بار بھی ایسے دہرایا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس حدیث کے اندر ایک مسلم اور مومن کے درمیان فرق کیا ہے۔ علماء اہل سنت والجماعت نے اسی لیے کہا ہے، تفریق کیا ہے کہ اسلام اور ایمان جب ایک ہی ساتھ ذکر کیے جائیں، جیسا کہ قرآن کی آیت میں ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، جب ایک جگہ موجود ہو تو اسلام کا مطلب ظاہری اعمال کو اپنانا ہے، اتنا اس کے پاس ایمان ہو جس کی وجہ سے اسے مسلم کہا جا سکے۔ ایسا نہیں کہ جو مسلم ہوتا ہے ایمان اس کے دل میں ہوتا ہی نہیں، ورنہ تو وہ منافق ہو جائے گا۔ ایمان کا لیول رہتا ہے لیکن بہت کمزور رہتا ہے، پریکٹیکل عمل وہ کر رہا ہوتا ہے لیکن ایمان جو دل کے اندر جو موجود ہوتا ہے وہ تھوڑا سا کمزور ہوتا ہے۔ تو علماء اہل سنت والجماعت نے کہا کہ جب ایمان اور اسلام ایک ساتھ ذکر کیا جائے تو اسلام ظاہری اعمال کو اور ایمان باطنی اعمال کو کہا جاتا ہے، لیکن جب دونوں الگ الگ ہوں، اگر کہیں پر صرف مسلم کہا جائے یا کہیں پر صرف مومن کہا جائے تو پھر ہر ایک دونوں کو شامل ہوتا ہے وہاں پر۔ اس لیے انہوں نے قاعدہ بنایا کہ اذا اجتمع تفرق و اذا افترق اجتمع، جب دونوں ایک ساتھ اکٹھا ہوں تو دونوں کے معنی الگ الگ ہوں گے، اور جب دونوں الگ الگ ہوں، یعنی کہیں پر مومن کا جیسے ایک آدمی کہے کہ میں مسلمان ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ظاہری اعمال کو اپنا رہا ہے اور ایمان اس کے دل کے اندر بھی پختہ نہیں ہے، نہیں۔ تو جب الگ الگ ذکر کیا جائے تو دونوں ایک ساتھ معنی دیتے ہیں، اور جب ایک ساتھ اکٹھا ہوں تو مسلم اور مومن کے اندر فرق کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے جیسا کہ قرآن مجید کے اندر فرق کر گیا، اور احادیث کے اندر بھی اس کی مثالیں کثرت سے ملتی ہیں۔ تو یہ اس حدیث جبرائیل کے اندر دین کے مراتب کو بیان کیا گیا ہے۔ سب سے اعلیٰ لیول جو ہے وہ احسان کا ہے، اس کے بعد ایمان کا ہے، اور اس کے بعد پھر اسلام کا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو انسانی شکل میں آئے تھے، اور اللہ رب العالمین فرشتوں کو یہ صلاحیت عطا کی ہوئی کہ وہ انسانی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ عام طور سے حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں آیا کرتے تھے جو سب سے خوبصورت صحابی تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف 2 ہی بار حقیقی شکل میں دیکھا، ورنہ آپ کے پاس جو وحی لے کر کے آتے تھے مختلف کیفیات سے لایا کرتے تھے۔ قال فاخبرنی عن الساعہ، وہ پھر کہتے ہیں کہ آپ مجھے قیامت کے بارے میں بتلائیے۔ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل،
نبی کریم نے فرمایا کہ اس تعلق سے تو سائل سے زیادہ مسئول کو بھی پتہ نہیں ہے، یعنی آپ سوال کر رہے ہیں اور مجھ سے سوال کر رہے ہیں، مجھے بھی اس کے بارے میں زیادہ نہیں پتہ، اور نبی کریم نے اس کے جواب کو تھوڑا سا اور عام کر دیا تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چل جائے کہ اس طرح کے سوال جب کیے جائیں تو یہی ہمارا جواب ہو کہ سائل سے زیادہ مسئول کو پتہ نہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قیامت کا علم اپنے پاس محفوظ کر لیا ہے، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث، اللہ رب العالمین کو ہی پتہ ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی، کیسے قائم ہوگی، اس کو اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے، اس کے گھڑی کو، اس کی مدت کو، اس کے دن کو، یہ اللہ رب العالمین۔ نبی کہ المسئول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن اماراتها، کہا کہ اس کی نشانیوں کو بتلا دیں، یعنی قیامت قائم ہونے سے پہلے جو نشانیاں ہیں۔ قال ان تلد الامة ربتها، نبی نے فرمایا کہ لوڑی جو ہے اپنے مالکہ کو جنم دے گی۔ اس کے تعلق سے شرح حدیث نے کئی شرح کی ہیں، وہ سب تقریباً صحیح ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس سے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اسلام کا بول بالا ہوگا اور بادیوں کی لوڈیوں کی کثرت ہوگی، اور مسلمانوں کے یہاں یہ لوڈیاں ہوں گی، اور اس سے جو بچے پیدا ہوں گے بسا اوقات اس لوڈی کے مالک بھی بنیں گے، کیونکہ اسلام کے اندر ہے کہ اگر کسی باندی سے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ماں آزاد ہو جاتی ہے۔ وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ، اور ایک دوسرا مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ قرب قیامت میں لوگ اپنے والدین کے اوپر، خاص طور سے ماں کے اوپر اتنا ظلم کریں گے کہ ماں کو لوڈی کی طرح سے رکھیں گے، تو یہ بھی بعید نہیں ہے۔ بہت سارے شرح کی گئی ہیں، یہ معروف اور مشہور شرح ہیں، اور سب تقریباً صحیح طور سے جو ہے معنی بیان کر رہی ہیں اس ٹکڑے کا حدیث کا۔ وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْآلَةَ رِيَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، اور آپ جب دیکھو حفات یعنی ننگے پیر، حافن کی جمع ہے، عورات عارن کی جمع ہے، ننگے پیر، ننگے بدن، الآلۃ آلہ، عالن کی جمع ہے جس کے معنی فقیر کے ہوتے ہیں، ریا الشاء بکریوں کے چرواہے، یتطاولون فی البنیان محلوں کو بنانے میں جو ہے وہ فخر کریں گے۔ تو یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، اور ظاہر سی بات ہے یہ چھوٹی نشانیوں میں سے، کیونکہ بڑی بڑی نشانیاں وہ ایک حدیث کے اندر جمع کی گئی ہیں۔ ثم انطلق، پھر وہ آدمی چلا گیا، فلبثت ملیئا، تو میں ٹھہرا رہا تھوڑی دیر تک۔ ثم قال یا عمر اتدری من السائل، پھر نبی نے فرمایا کہ اے عمر آپ کو پتہ ہے کہ سوال کرنے والے کون تھے؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم، کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ صحابہ کرام اس طرح کے کلمات کثرت سے اپنی زبان سے ادا کرتے تھے، اور ایسا کرنا بھی چاہیے، جس چیز کے بارے میں علم نہ ہو تو آدمی کہہ دے اللہ ورسولہ عالم۔ قال فإنه جبرائیل، آپ نے فرمایا کہ یقیناً جبریل صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اتاکم یعلمکم امر دینکم، وہ آئے تھے تمہیں تمہارے دین کی باتیں سکھلانے کے لیے۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث ہے جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، صحیح مسلم کی پہلی حدیث ہے۔ اس حدیث سے بہت ساری چیزیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں، اختصار کے طور پر میں جمع کروں گا، ویسے تو بہت ساری چیزیں اس حدیث کے ترجمے کے ساتھ آ گئی ہیں۔ یہ حدیث ہمیں بتلاتی ہے کہ جب ہم علم حاصل کرنے کے لیے جائیں تو باادب ہوں، جیسے حضرت جبریل صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے باادب بیٹھ گئے، اپنے گھٹنے کو گھٹنے سے ملایا، اور ایک سائل کے طریقے سے، ایک متعلم کے ناحیے سے، ایک طالب علم کی حیثیت سے سیکھنے کے لیے وہ بیٹھ گئے، حالانکہ ان کو پتہ تھا اور وہ سوال کر رہے تھے۔ اسی طریقے سے اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بسا اوقات اگر کوئی عالم دین کا علم سکھا رہا ہو اور اس مجلس کے اندر کوئی ایسا شخص ہو جس کے پاس علم ہو، تو وہ ایسے سوالات بھی کر سکتا ہے جس کا مقصد عوام الناس کو فائدہ پہنچانا ہو۔ اس مجلس کے اور جو دوسرے لوگ ہیں، شاید یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں یہ سوال کروں گا تو سارے لوگوں کو فائدہ ہوگا، تو اس طرح کے بھی سوال کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ ظاہری اعمال کا نام ہے، ایمان جو ہے اعتقادات کا نام ہے، اور احسان اخلاص کا دوسرا نام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر اسلام، ایمان اور ارکان، اسلام، ایمان اور احسان کے بارے میں بتلایا۔ ایسے ہی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے بارے میں، قیامت کے دن کے بارے میں، قیامت کی گھڑی کے بارے میں اگر سوال کیا جائے تو اس کا جواب دیا جائے کہ اللہ رب العالمین کو ہی اس بات کا علم ہے، اور قیامت کی نشانیاں بھی اس حدیث کے اندر موجود ہیں۔ حضرت جبریل صلی اللہ علیہ وسلم انسانی شکل میں آیا کرتے تھے، یہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کی استطاعت اور قوت دی ہے، اور اسی طریقے سے جنوں کو بھی اللہ رب العالمین نے یہ صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ تو یہ حدیث بہت ہی عظیم ہے، اس حدیث کو بار بار ہمیں پڑھنا چاہیے، اور اس حدیث کے اندر جو اسلام، ایمان اور احسان کے تعلق سے جو چیزیں بتلائی گئی ہیں، اس تعلق سے ہم اپنے علم کے اندر وسعت اختیار کریں، عمل کریں، اپنے اعتقادات کو مضبوط رکھیں، اپنے اعمال کی اصلاح کریں، اور خاص طور سے اخلاص کے درجے پر، تقوی کے اعلیٰ معیار پر پہنچنے کی کوشش کریں،
جو اس حدیث کے اندر احسان کا جو مرتبہ بیان کیا ہے اس ناحیے سے ہم اپنی عبادتوں کے اندر خشوع اور خضوع پیدا کریں، تاکہ اللہ رب العالمین ہماری ان عبادتوں کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو دین سیکھنے کے ساتھ عمل کی توفیق دے، اور جنت الفردوس میں بھی اللہ رب العالمین ہمیں ان نیکیوں کے عوض میں اور اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ اکٹھا ہونے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔